دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ انتظام کے لیے کچھ چیزیں عطا فرماتے ہیں، اس پر عمل کرنے سے پھر آہستہ آہستہ دین پر عمل ہو جاتا ہے. جیسے 6 اعمال ہیں جماعت میں، تو یہ پورا دین، کوئی نہیں کہے گا پورا دین ہے، لیکن پورے دنیا میں کام پھیلا ہوا ہے جگہ جگہ. اگر کوئی اپنی طرف سے 7ویں 8ویں بات کرے گا تو فساد پھیل جائے گا. اس کو روکنے کے لیے اکابر نے 6 اعمال اب کرتے ہیں، ہم سے بھی آ کر بات کرتے ہیں کہ آ کر کہتے ہیں 6 کیوں؟ بھائی آپ جا کے ان سے پوچھو، وہ اتنے بڑے علماء اللہ والے، کہیں لکھا ہے کہ پورا دین یہ ہے؟ حضرت والا 5 اعمال روز دن میں 15 مرتبہ فرماتے تھے. قرآن پاک صحیح کرنا، ایک مٹھی داڑھی سامنے سے دائیں سے بائیں سے داڑھی کا یہ بچہ رکھنا ہو واجب، بال سنت کے مطابق مونچھیں صاف. نمبر 3 ٹخنا کھلے رکھنا مردوں چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں. نمبر 4 آنکھ کی حفاظت. نمبر 5 دل کی حفاظت. فرمایا یہ ایسے اعمال ہے جیسے بھینس اٹھانا، جب تم بھینس اٹھا لو گے تو بکری تیتر بٹیر تو اٹھا ہی لو گے. پھر اللہ نے حضرت والا کو 4 اعمال دوسرے عطا فرمائے. پھر یہ 5 باتیں آ گئی کہ نمبر 1 ذکر شیخ سے پوچھ کر، نمبر 2 100 مرتبہ درود شریف، نمبر 3 100 مرتبہ یا جیسا شیخ بتائے صحت دیکھ کر ربی انی ظلمت نفسی واغفر لی. نمبر 4 نماز کی ادائیگی میں سستی نہ ہو. نمبر 5 نامحرم بے پردہ عورتیں اور بیریش لڑکوں پر نظر نہ ڈالیں. 3 باتیں اصلاح معاشرت کے لیے. 5 باتیں ہو گئی. اس بات کا دھیان رکھیں کہ میری زبان سے یا میرے ہاتھ سے کسی بھی مسلمان بھائی کو اذیت نہ پہنچے. سننا ذرا غور سے. خاص طور پر گھر والوں اور قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں. یہ داڑھی ہے نا، داڑھی کہیں عاجزی اصلاح نہ کرائیں تو اکڑ، میری داڑھی ہے، پپا کی داڑھی تو ہے ہی نہیں، اس کی بھی نہیں، اس کی بھی نہیں. اب بات کریں گے تو منہ ٹیڑھا کر کے بات کریں گے. میں عمل کر رہا ہوں تو قبولیت کا پتہ کہاں چلا؟ جو اکڑ، رشتہ دار دور ہو گئے یا پیچھے پڑ جانا، دیکھیں گے بھاگ جائیں گے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے باہر نکلے تو حضرت کے ایک مرید ایسے ہاتھ کر کے کھڑے تھے. تو حضرت نے فرمایا کیوں بھائی خیریت؟ تبلیغ میں بھی بہت ماشاءاللہ جاتے تھے. تو کہا حضرت ایک ساتھی آ رہا ہے حرم سے، اس کا یہ ٹائم ہے، اس کو پان بہت پسند ہے. مدینہ شریف میں ملنا پان آسان نہیں ہے. پان چھپایا ہوا ہے، اس کے منہ میں پان ڈالوں گا اور اسے پکڑ کر اس کو جماعت آئیے وہاں لے جاؤں گا. حضرت نے فرمایا شاباش، تمہارے جیسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ لنگر ڈالیں تو جہاز خود لنگر انداز ہو جائے گا. بھئی جس چڑیا کو پھنسانے آئے ویسے ہی بولی بولو نا. تو خاندان کے افراد، پڑوسی وغیرہ، ایک آدمی جو ہے بہت بزنس سے سارا دن لگا ہوا ہے، السلام علیکم کیا حال ہے، آپ چائے پہ آئیں گے کل؟ ہاں بھائی کیوں نہیں آئیں گے. چائے شروع کی. وہ آج کل کیا کاروبار کے حالات ہیں. میرے دوست نے پیاز کا کنٹینر منگایا، ایک مثال ہے. اس کے بعد پھر دین کی بات کس کر لیا. فوراً ہم لوگ 100 cc کا انجیکشن مار دیتے ہیں. ٹنڈو آدم میں ایک تبلیغی بزرگ تھے، ان کے قبر پر گیا تھا میں، جب ٹنڈو آدم گیا تھا تو وہاں پر خاص نہیں جانا چاہیے، لیکن جہاں میرا بیان ہوا تھا وہیں پر جو ہے وہ ان کی قبر بھی تھی. تو وہ حضرت سے کہتے تھے کہ حضرت والا تبلیغ نام ہے لگانے کا، اور لگا وہی سکتا ہے جس کو لگی ہوئی ہو. اور حضرت فرماتے تھے کہ ایک تو تبلیغ ہے، اللہ نکلو، جو بھی اللہ توفیق دے وہ کرو کام، لیکن ایک اختر کی بات یاد کرنا، ایک ہے وہ کرو کام جو بھی دین کا شعبہ ہے، جو بھی ہے وہ کرو کام، شہروزہ بھی لگاؤ، چلہ بھی لگاؤ، لیکن ایک بات اختر کی یاد رکھنا کہ ایک ہے خاموش تبلیغ. فرمایا کہ سب دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں، چاہے وہ مدرسے میں عالم بن رہے ہیں، ہر طرف تبلیغ ہو رہی ہے کہ علم بھی حاصل کرنا ہے. ایک آدمی داڑھی رکھ کر چل رہا ہے، یہ تبلیغ کر رہا ہے داڑھی کی. ٹخنا کھول کر چل رہا ہے، ٹخنے کھولنے کی تبلیغ کر رہا ہے. سنت کے مطابق شادی غمی ہے، یہ بھی تبلیغ کر رہا ہے. ایک دکاندار ہے، پھڈے وہ ایمانداری سے کر رہا ہے. نماز کا وقت شٹر گراؤ. ہم کیا کرتے ہیں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، خادم صاحب تم دونوں پھر یہیں پڑھ لینا. بھائی کیوں آپ نے جماعت سے محروم کیا؟ مفتی صاحب سے پوچھا. اس وقت گھا گائیں گے، پھر شٹر گراؤ، تبلیغ کرو. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ ایک تبلیغ ہے خاموش، کیا 100% عمل. جناب بیگم صاحبہ پردہ کر لو. بیگم صاحبہ دل میں سوچتی ہے سالی کے ساتھ تو پنچنگ معاشرہ بنا ہوا ہے، غیر شرعی تقریبات میں تو جا رہا ہے، بالکنی سے جھانک کر دیکھ رہا ہے بہانے سے، ہم کو کہہ رہا ہے پردہ کرو.
ہے تو کیا پردہ کرے گی وہ؟ اس لیے حضرت نے فرمایا یہ کچے کباب ہم تل جائیں تو عمل والی جو تبلیغ ہوگی آگ لگا دے گی. اب جب وہ کہے گا کہ بھائی شادی، ابھی میں پڑھ کر سنا رہا تھا، یہ یہیں پہ پڑھا تھا کہ اگر اس منکر کو نہیں روک سکتے تو ادنا درجہ ہے کہ اس میں شریک نہ ہو، بس ختم. اب نصیحت بھی کر رہے ہیں، شریک بھی ہے، مہندی میں بھی شریک ہے، مایوں میں بھی شریک ہے. کیوں؟ برادری ناراض ہو جائے گی. میرے بھائی اللہ غفور رحیم ہے، مولا ہو تو کیا مولا ناراض نہیں ہوتے کیا؟ یہ باتوں سے پھر دین کے قریب کوئی نہیں آتا اور پھر ہماری پکڑ کا خطرہ ہے. تم تو بڑے بیان کرتے تھے، موقع کے وقت ڈھیر ہو جاتے تھے. www.darsequran.com